پچھلے ایک ہفتے کے اندر یورپ کی 4 حکومتوں نے اپنے ملکوں کی سورینٹی کی حفاظت کے لیے اور اپنے ملکوں کے انٹرنل افیئرز کے اندر انٹرفیرنس کے خلاف بیانات شائع کیے۔ یہ بیانات انہوں نے کسی پولیٹیکل گورنمنٹ کے خلاف نہیں دیے، یہ بیانات انہوں نے کسی پولیٹیکل لیڈر کسی ملک کے خلاف بھی نہیں دیے، یہ بیانات انہوں نے ایک ایسے شخص کے خلاف دیے جو آج دنیا کا سب سے طاقتور ترین شخص ہے، جس شخص کا نام ایلون مسک ہے۔ جن لوگوں کے پاس آج کی دنیا میں بہت زیادہ پیسہ ہے، جو بڑی بڑی کارپوریشنز کو رن کرتے ہیں، جو لوگ بڑے بڑے ملکوں کے پولیٹیکل لیڈرز ہیں، جن کے پاس بڑی بڑی ملٹریز ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ دنیا کا سب سے زیادہ طاقتور ترین شخص امریکہ کا صدر ہوتا ہے۔ یہ دور اب ختم ہو چلا ہے اور آنے والی دنیا جو ہے وہ انفلوئنس کی دنیا ہے۔ آنے والی دنیا کے اندر ملٹری طاقت ہو یا آنے والی دنیا کے اندر اگر آپ کے پیسے کی طاقت ہے، ان دونوں کو جو ختم کرتی ہے، ان دونوں کو جو سائڈ پہ رکھ کے ختم کر دے گی، وہ انفلوئنس کی طاقت ہے۔ اور آج کی دنیا کے اندر سب سے زیادہ انفلوئنس کی طاقت ایلون مسک کے پاس ہے، جو 4 لائنیں کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ رکھ کے حکومتیں بھی گرا سکتا ہے، بڑی بڑی کارپوریشنز کو بھی فارغ کر سکتا ہے۔ 2025 کے بعد انفلوئنسر کا دور شروع ہونے والا ہے۔ 2025 کے بعد ایلون مسک کا دور شروع ہونے والا ہے۔ میرا نام عمران ہے اور آپ سن رہے ہیں میری سوچ۔ میری سوچ میں ہم نے کچھ دنوں پہلے امریکہ کے الیکشن سے کچھ دنوں پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی، جہاں پہ ہم نے یہ سوال آڈینس کے آگے رکھا تھا کہ کیا امریکہ کے اندر الیکشن کے نتیجے میں اگر ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن جیت گئے تو کیا ایلون مسک جو ہے وہ دنیا کا سب سے طاقتور ترین شخص بن جائے گا کہ نہیں؟ اس سوال کا جواب ڈونلڈ ٹرمپ کے اوتھ لینے سے پہلے ہی آ گیا ہے، اور اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ایلون مسک آج دنیا کا سب سے طاقتور ترین شخص ہے۔ دیکھیے یہ کہانی شروع کیسے ہوئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے الیکشن جیتنے کے ساتھ ہی تواتر سے ڈونلڈ ٹرمپ نے انتہائی کنٹروورشل بیانات دینے شروع کر دیے۔ ان بیانات کے اندر انہوں نے جو گرین لینڈ، جو ڈنمارک کا حصہ ہے، اس وقت دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ ہے، جس کی جیو اسٹریٹجک امپورٹنس انتہائی زیادہ ہے دنیا کے اندر، اس کے اوپر قبضے کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے بیانات جاری کرنا شروع کر دیے۔ اس کے علاوہ پینما کنال کے اوپر جو سب سے زیادہ بزی راہداری ہے، شپنگ لین ہے دنیا کی، اس کے اوپر قبضے کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے بیانات دینا شروع کر دیے۔ اس کے علاوہ جو گلف آف میکسیکو ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ اس کا نام چینج کر کے گلف آف امریکہ رکھ دیا جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ کینیڈا کو 51 اسٹیٹ ہونا چاہیے امریکہ کا۔ اس قسم کے بیانات، کنٹروورشل بیانات کے بعد دنیا کے اندر ایک بے چینی سی پھیل گئی۔ لوگوں کا خیال تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایکچولی کرنے کیا لگے۔ ایک رپورٹر نے جب ان سے پوچھا کہ پینما کنال اور گرین لینڈ کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے اگر ڈنمارک کی حکومت آپ کو اور پینما کی حکومت یہ دونوں اثاثے اپنے نہیں دے گی تو کیا آپ ملٹری کے ذریعے ان پہ قبضہ کریں گے؟ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں نے کسی بھی بات کو رول آؤٹ نہیں کیا۔ You assure the world that as you try to get control of these areas, you are not going to use military or economic coercion? No, I can't assure you. You're talking about Panama and Greenland. No, I can't assure you on either of those two. اس بات کو سننے کے بعد دنیا کے اندر جو دنیا کی پولیٹیکل گورنمنٹس ہیں، اسپیشلی یورپ کی جو پولیٹیکل گورنمنٹس، ان کے اندر انتہائی زیادہ بے چینی شروع ہو گئی، چونکہ امریکہ ایکچولی نیٹو کی وجہ سے یورپ کی حفاظت کا ضامن ہے، یعنی یورپ کی حفاظت امریکن ملٹری کرتی ہے۔ مگر ان ساری باتوں کے باوجود، ان ساری دھمکیوں کے بیانات کے باوجود، جو سب سے بڑا پرابلم یورپ کو فیس کرنا پڑا ہے وہ ایکچولی ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے نہیں پڑا، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک پولیٹیکل لیڈر ہے جن کے پیچھے امریکن اسٹیٹ ہے، اور امریکن اسٹیٹ کے جو انٹرسٹ ہیں وہ الائن ہوتے ہیں یورپ کے ساتھ۔ مگر ایک اس کے اندر فیئر فیکٹر ایسا ہے جو ایلون مسک ہے، جن کے بیانات کی ڈائریکشن کلیئرلی ایسی نظر آ رہی ہے کہ وہ صرف اپنے بیانات کے ذریعے یورپ کی حکومتوں کو گرانا چاہتے ہیں، اپنی سوچ کے ساتھ الائن کرنا چاہتے ہیں، اور انتہائی زیادہ خوف پایا جا رہا ہے یورپ کے بڑے بڑے ملکوں میں ایلون مسک کے خلاف۔ اس کی شروعات جرمنی سے ہوتی ہے، جو انتہائی زیادہ اکنامکلی طاقتور ترین ملک ہے پوری دنیا کا۔ جرمنی کے اندر ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جس کا نام ہے AFD۔ یہ ایک فار رائٹ کی پارٹی ہے، اور اس پارٹی کے جو لیڈر ہیں ایلس وائڈل، ان کو ایلون مسک نے ہوسٹ کیا اپنے ایکس کے پلیٹ فارم پہ، ایک پوڈ کاسٹ کی ان کے ساتھ، اور اس پوڈ کاسٹ میں انہوں نے
جو جرمنی کے چانسلر ہیں اولاف شولز، ان کو ایک انکمپیٹنٹ فول قرار دیا. ایک شخص جو کہ ایک انفلوئنسر ہے، اس کا دنیا کے ایک بہت بڑے ملک کے چانسلر کو، دنیا کے ایک بہت بڑے ملک کے لیڈر کو انکمپیٹنٹ فول قرار دینا اور یہ کہنا کہ اس کو ریزائن کر دینا چاہیے، آج سے پہلے یہ پاسبل نہیں تھا. ایلان مسک کی طاقت کے بغیر یہ کہنا پاسبل نہیں تھا. انہوں نے یہ بھی قرار دیا کہ اگر جرمنی کا کوئی فیوچر ہے تو وہ اپنے آپ کو فار رائٹ کی سوچ کے ساتھ الائن کر کے فیوچر ہے. اور اس سوچ کی وجہ سے پوری دنیا میں، پوری یورپ میں ہم یہ سوچا جا رہا ہے کہ ایلان مسک جو ہے وہ حکومتوں کو ہلا بھی سکتے ہیں، گرا بھی سکتے ہیں. جو الیکٹرل کالج ہے جرمنی کا، جرمنی میں اگلے کچھ دنوں میں الیکشن ہونے والے ہیں، تو اس الیکشن کے اندر بہت زیادہ انفلوئنس رکھتے ہیں ایلان مسک. ایمینوئل مکرون جو فرانس کے پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے بھی اس قسم کے بیانات کے خلاف بہت زیادہ سخت بیان جاری کیے. فرانس کی جو فارن منسٹری ہے اس نے بھی اس شخص ایلان مسک کے خلاف بیانات جاری کیے. اس کے علاوہ ناروے کے جو لیڈر ہیں جونس گارڈ، انہوں نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ اور ایلان مسک کی جو یہ سوچ ہے کہ یورپ کے اندر جو سیاسی گورنمنٹس ہیں ان کو اپنے رستے پہ لایا جائے، اپنے ساتھ الائن کیا جائے، اس کے اوپر بہت زیادہ احتجاجی بیان جاری کیے ہیں. مگر ایک انٹرسٹنگ مسئلہ جو ہے وہ برٹن کے ساتھ ہوا، یو کے ساتھ، جس کو امریکہ کا سب سے کلوز ایلائی سمجھا جاتا ہے. پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ قریبی تعلقات امریکہ کے برٹن کے ساتھ ہیں، یو کے ساتھ ہیں. یو کے جو پرائم منسٹر ہیں کیئر سٹارمر، اس پہ شدید تنقید کی جا رہی ہے، تنقید کی گولہ باری کی جا رہی ہے، بوچھاڑ کی جا رہی ہے ایلان مسک کی جانب سے. Well, Elon Musk has had private discussions about how the British Prime Minister, Sir Keir Starmer, could be removed from power without an election. ایکس کے پلیٹ فارم پہ ایک گرومنگ گینگ سکینڈل چل رہا تھا کچھ عرصہ پہلے یو کے اندر، جہاں پہ ایشین نژاد کچھ لوگوں نے کرمنل ایکٹیویٹیز کے اندر ملوث تھے. اس کو لے کے کیئر سٹارمر کو ریزائن کرنے کی بات کی جا رہی ہے. کہا جا رہا ہے کہ جو لیبر گورنمنٹ ہے کیئر سٹارمر کی، وہ برٹن کو نہیں سنبھال سکتی. برٹن کے اندر ایک کنزرویٹو سخت حکومت ہونی چاہیے جو امریکہ کی سوچ کے ساتھ الائن ہو. اٹلی اور ہنگری کے جو لیڈرز ہیں ان کے بارے میں البتہ ایلان مسک کے خیالات بہت اچھے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دو ملک ہیں جن کے لیڈرز جو ہیں وہ ہماری مطلب کے لوگ ہیں، ہمارے پسند کے لوگ ہیں. اس کے علاوہ یورپ کے اندر عجیب قسم کی مصیبت طاری ہو گئی ہے، چونکہ ڈنمارک کا یہ خیال ہے کہ گرین لینڈ پہ ایلان مسک کی جو بوچھاڑ ہے سوشل میڈیا پہ اور ٹرمپ کے جو پولیٹیکل بیانات ہیں، اس کی وجہ سے خاصا زیادہ پریشر ہے ڈنمارک کے اوپر، اور حفاظت کرنے کے لیے ان کے پاس صرف نیٹو ہے جس کی جو کمان ہے وہ آلریڈی امریکہ کے پاس ہے. دیکھیے ان ساری باتوں کا مطلب کیا ہے، ان ساری باتوں کا نتیجہ کیا نکلے گا. دیکھیے دنیا، جیسے ہم نے اپنی ویڈیو کے شروع میں کہا کہ آج سے دنیا تبدیل ہونے والی ہے. آپ کے پاس دنیا کی سب سے بڑی ملٹری بھی ہو تو پچھلے کچھ عرصے میں جن ملکوں نے دوسرے ملکوں کے اندر ملٹری انٹرفیرنس کی ان کو منہ کی کھانی پڑی. امریکہ افغانستان میں گیا اور سر جھکا کے افغانستان سے باہر نکلا. رشیا نے یوکرین پہ حملہ کیا اور ان کو مصیبت پڑی ہوئی ہے. یہاں تک کہ فلسطین اور اسرائیل کے مسئلے کے اندر بھی انتہائی زیادہ پبلک اوپینین، ورلڈ اوپینین جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف ہے، حالانکہ اسرائیل کی جارحیت جاری ہے غزہ کے اندر. مگر یہ جو فنومینا ہے انفلوئنسر کا فنومینا، جہاں پہ سوشل میڈیا کا استعمال کر کے ایک ملک کے اندر جو سوچ ہے، ایک ملک کے اندر جو الیکٹورل سوچ ہے، اس کو انفلوئنس کیا جا سکتا ہے. ایلان مسک جو ہے وہ چاہے وہ کرپٹو کرنسی کو بڑھانے کا کام ہو، چاہے وہ کسی بھی بڑی کوپریشن کے خلاف بات کرنے کا کام ہو، چاہے وہ کسی پولیٹیکل گورنمنٹ کے خلاف اس کو زیر اثر لانے کا کام ہو، صرف 4 لائنیں لکھ کے اپنے ایکس کے پلیٹ فارم پہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں. اور اس بات کی جو امپلیکیشنز ہیں وہ انتہائی زیادہ خطرناک بھی ہیں، انتہائی زیادہ عجیب بھی ہیں، کیونکہ شاید آج کی دنیا گیئرڈ اپ نہیں ہے، دنیا کی حکومتیں گیئرڈ اپ نہیں ہیں. دوسری حکومتوں کے خلاف فورن آفیسز جو ہیں وہ بیان جاری کر دیتے ہیں. اگر ایک حکومت کے پاس ایک بڑی فوج ہے اور ایک حکومت کے پاس ایک چھوٹی فوج ہے تو پھر بھی جنگ کے نتیجے میں نقصان ہوتا ہے. مگر سائبر اسپیس کے اندر یہ جو انفلوئنسر کی طاقت ہے، اس کے خلاف شاید کوئی بھی دنیا کی، چاہے دنیا کا سب سے ڈیولپ ترین معاشرہ بھی ہو، وہ تیار نہیں ہے سائبر حملوں کے خلاف جو بیانات کی صورت میں دیے جا رہے ہیں. ہماری یہ پریڈکشن ہے کہ دنیا جو ہے
وہ یکسر تبدیل ہونے والی ہے اس فنومنا کے بعد۔ اس کو سمجھنے میں دنیا کو بھی ٹائم لگے گا، دنیا کے لوگوں کو بھی ٹائم لگے گا۔ ایلون مسک کی جو وجہ شہرت ہے وہ ایز اے بزنس مین، ایز این انوویٹر ہے۔ ایسی کمپنیز جن کا ٹیک سے تعلق ہے، وہاں سے ان کا سفر سٹارٹ ہوا۔ اس سفر میں جب انہوں نے بہت زیادہ پیسہ حاصل کر لیا، اس سفر کے اندر جب وہ بہت زیادہ مشہور ہو گئے تو نیچرلی خیال تھا کہ اب انفلوئنس حاصل کیا جائے۔ ویسٹ کے اندر جو بڑے بڑے بزنس مین ہوتے ہیں، انفیکٹ پوری دنیا کے اندر، وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ پولیٹیکل آفس نہ حاصل کریں، کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو جو اسٹیٹ ہوتا ہے، جو اس ملک کا ڈیپ اسٹیٹ ہوتا ہے، اس کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کرنا پڑتا ہے۔ مگر ایلون مسک کی یہ اسٹریٹجی تھی کہ اگر وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو سپورٹ کریں اور اس سپورٹ کے نتیجے میں ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ آف امریکہ بن جائیں تو ان کی جو انفلوئنس ہے اس کو دنیا میں کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ اور ایکچولی ڈونلڈ ٹرمپ کے اوتھ لینے سے پہلے ہی اس کے اثرات اب ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ ہم یہ پریڈکٹ کرتے ہیں کہ اگر اس کے خلاف دنیا کی حکومتیں متحد ہو کے اس فنومنا کے خلاف کوئی اسٹریٹجی تیار نہیں کرتی تو آئندہ آنے والے چند سالوں میں پہلے شخص جو اتنا انفلوئنس رکھتے ہیں پوری دنیا میں، دنیا کی تاریخ کے اندر، وہ ایلون مسک ہے۔ مگر ایسے اور بھی شخص، ایسے اور بھی لوگ سامنے آئیں گے جو ایشیا کے اندر، افریقہ کے اندر، پوری دنیا کے اندر، ساؤتھ امریکہ کے اندر اپنی مرضی سے لوگوں کو حکومتوں میں لائیں گے اور لوگوں کو حکومتوں سے نکالیں گے، اور ان لوگوں کو ان کی تابعداری کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ اور ان لوگوں کے پاس نہ پولیٹیکل طاقت ہوگی، نہ پیسے کی طاقت ہوگی۔ ان کے پاس جو طاقت ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جب یہ کوئی بات کریں گے تو 6 ارب لوگ جو اس دنیا میں رہتے ہیں، 7 ارب لوگ، وہ ان کی بات سنیں گے بھی اور ان کی بات پہ عمل بھی کریں گے۔ اور آئیڈیا سے جو ہے وہ بہتر آئیڈیا سے لڑا جاتا ہے۔ آئیڈیا سے لڑنے کے لیے نہ پیسہ کام آتا ہے، نہ طاقت کام آتی ہے۔ تو پوری دنیا تیار ہو جائے ڈان آف دی ایج آف دی انفلوئنسز کے لیے، اور پوری دنیا اس بات کے لیے بھی تیار ہو جائے کہ آئندہ دنیا کے اندر یہ جو لائن ہے، دا موسٹ پاورفل مین ان دا ورلڈ از دی پریزیڈنٹ آف دا یونائٹیڈ اسٹیٹس، اس لائن کو اب تاریخ کے اندر بھیج دینا چاہیے، اور ایک نئی لائن آج سے دنیا کے اندر بولی جانی چاہیے، سمجھی جانی چاہیے کہ دا موسٹ پاورفل مین ان دا ورلڈ از دا بگیسٹ انفلوئنسر ان دا ورلڈ۔ اور آج اس انفلوئنسر کی جو پریزیڈنٹ کی کرسی ہے، آج اس انفلوئنسر کی جو سب سے بڑی کرسی ہے، وہ آج ایلون مسک کے پاس ہے۔ دیکھنا ہے کہ وہ اپنی طاقت کا کیسے استعمال کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ود گریٹ پاور کمز اے گریٹر رسپانسبلٹی۔ اتنی طاقت آج سے پہلے دنیا میں کسی ایک شخص کے ہاتھ میں نہیں تھی، اور اس طاقت کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے، کیا وہ اچھے کاموں کے لیے کیا جاتا ہے یا وہ دنیا کو اور پولرائز کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، اس کا نتیجہ آنا بھی باقی ہے۔ بہت شکریہ۔